السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ناہیدہ خادری NRP 24 نیوز سے۔ آج چندرائن گٹہ حلقے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر چندرائن گٹہ MLA جناب اکبر الدین اویسی نے 606 شادی مبارک کے چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے اور اس موقع پر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ پہلے شادی مبارک اسکیم میں 51,000 دیے جاتے تھے، اس کے بعد 75,000 دیے جا رہے تھے اور اب شادی مبارک اسکیم میں 1,01,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس بات پر اکبر الدین اویسی نے CM KCR کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی میں اکبر الدین اویسی نے چندرائن گٹہ حلقے کی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چندرائن گٹہ حلقے کی تمام ٹیم نے مل کر اب تک چندرائن گٹہ حلقے میں بہت سارے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا ہے۔ آئیے اسی کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پر آج بھی کام کر رہا ہوں اور ہر سال 200 غریب اور یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ فرنیچر کی دکان کا ایک کارڈ دیتا تھا میں، وہاں سے فرنیچر لاتے تھے اور غریب بچوں کی شادی کا انتظام ہوتا تھا۔ اور میری کوشش تھی کہ یہ کام حکومت کی جانب سے ہو۔ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین اور میری خود کی نمائندگی کا نتیجہ کہ وائس سیکریٹری کے دور میں ہم نے اجتماعی شادیوں کا ایک آغاز کیا۔ پھر اجتماعی شادیوں میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ اجتماعی شادیاں 50 شادیاں ہو رہی ہیں، سامان مل رہا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سے میں نے اسمبلی میں نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادیوں کا ایک مسئلہ ہے غریب لوگوں کا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو عیسائی ہو، اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اجتماع میں اجتماعی طور پہ آ کے بیٹھنے پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو انفرادی طور پر ان کی امداد کیجیے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کہ چندرشیکھر راؤ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے شادی مبارک و کلیان لکشمی کا ایک اسکیم کا آغاز کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں، معاشی پریشانی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، آج حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوا تو 51,000 سے 50,000، 51,000، 75,000 اور آج 1,01,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ ایک غیر معمولی کام ہے جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے شادی مبارک اسکیم کا آغاز اپنی نمائندگی پر کیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور آج اس چیکس کی تقسیم میں قریب 500 چیکس دیے جائیں گے جو شادی مبارک کے ہیں اور BC کلیان لکشمی کے 96 اور ETC کلیان لکشمی کے 10۔ تو جملہ جو آج کی جو تقسیم ہے وہ 606 چیکس ہم دیے جائیں گے، اور جس کی لاگت جملہ پیسہ جو آج جو دیا جائے گا شادی مبارک اور کلیان لکشمی میں وہ 6,73,832 روپیہ ہے۔ اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹہ ہر محاذ میں اول نمبر پہ ہے، چاہے وہ ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا میدان ہو، ہر میدان میں چندرائن گٹہ آگے ہے۔ اور اسی حساب سے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب سے یہ شادی مبارک کی اسکیم شروع ہوئی ہے، چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے 18,000 چیکس اب تک ہم دے چکے ہیں۔ کلیان لکشمی میں 5,000 اور BC میں 1,000، جملہ 24,000۔ کتنے؟ 24,000 چیکس چندرائن گٹے میں غریب بچوں کی شادی کے لیے دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ
کام لے رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کام کریں گے. حالات یہ کووڈ کی وجہ سے بہت آزمائش کے ہیں, مصیبت کا وقت ہے, بہت سے لوگ پریشان ہیں, کاروبار سے محروم ہو گئے, قرض میں آ گئے ہیں. حکومت سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جو بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ عوام کی کریں, اور ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے قریب 12 کروڑ روپیہ صرف کیا تھا کووڈ کے وقت, اور یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے گھروں تک ہم نے اناج بھی پہنچایا تھا. میری جانب سے میں نے گھروں پر اناج بھی پہنچایا. ہوں گے کئی لوگ یہاں, میں پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنی جانب سے اناج تقسیم کیا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہر میں کوئی بھی ایسا ایک فرد واحد ہے جس نے اتنا امدادی کام کیا ہے جتنا کام چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور میرے ساتھیوں نے, میری ٹیم نے جو کام کیا ہے. کہیں پر سے بھی آواز آتی تھی تو ہم اناج لے کر ان کے گھر تک ہماری ٹیم پہنچ جاتی تھی. کہیں سے بھی کوئی کہتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں ہے, ہم پہنچ جاتے. اور پھر طوفان آیا اور پانی میں کئی گھر ڈوب گئے تھے, بستیاں متاثر تھیں, تو ہم نے طوفان میں بھی گھروں گھر پہنچ کر ہم نے مدد کی. کسی کا چولہا بنایا, کسی کا فریج بنایا, کسی کے گھر سے کیچڑ صاف کروایا, تو کسی کو اناج دیا, کسی کو کپڑے دیے پہننے کو, کسی کو چادر دی بچھا کے سونے کے لیے, کسی کو بستر دیا, کسی کو پلنگ دیا. تو ہم نے اپنی جانب سے کروڑوں روپے کا امداد کیا. ٹیکسیاں ڈوب گئی تھی تو ان کی مدد کی, آٹو ڈوب گئے تو ان کی مدد کی, حفاظ پریشان تھے, تراویح نہیں ہوئی تو حفاظ کی ہم نے مدد کی, اور پھر یہ پریس کے لوگ جو پریشان تھے ان کی مدد کی. ارے ہم نے کن لوگوں کی مدد کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی اتنی مدد, اتنی امداد نہیں کی جتنی مدد و امداد چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی جانب سے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو چلایا جاتا ہے اس کی جانب سے ہم نے مدد کی. تو دوسرے کووڈ کا ویو جب آیا اس وقت بھی ہم نے مدد کی, اور چندرائن گٹے میں کہیں پر بھی آکسیجن کی طلب ہوتی تھی, ضرورت ہوتی تھی سلنڈرز کی, تو ہماری ٹیم, ہمارے کارپوریٹر آگے بڑھ کر جا کر ان کو ہم نے اپنی جانب سے اس وقت بھی آکسیجن سلنڈر مہیا کروائے. آکسیجن سلنڈر پر ہم نے 20 لاکھ روپیہ صرف کیا چندرائن گٹے ہیلتھ اسمبلی میں, پھر 20 لاکھ ہم نے پورے اور دوسرے علاقوں میں منجس چیریٹیبل ٹرسٹ کو بھی دیا 50 لاکھ. اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ دوسرے ویو میں ہم نے پکا ہوا کھانا 1 لاکھ لوگوں کا تک ہم نے کھانا پہنچایا. روزانہ 16,000 لوگوں کا کھانا پکتا تھا. یہاں پر بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے گھروں تک ہمارے پکا ہوا کھانا پہنچا ہی نہیں آتے. بتائیے آپ لوگ کہ ہم نے کام کیا, ہم نے کام کیا اور کام کرتے ہیں, یہ سوچ کر کام کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کا اجر ملے یا نہ ملے, آخرت میں ہم کو ضرور اس کا اجر ملے گا. اللہ ضرور ہم کو ہمارے کام کا آخرت میں اجر دے گا. لوگ آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, اختیار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے دولت کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن اکبر الدین اویسی دولت کمانے کی نیت سے نہیں آیا ہے, بلکہ اپنی دولت کو غریبوں کے لیے نچھاور کر کر لٹانے کے لیے آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی آخرت کرے. اور میں بار بار یہ بات بولوں گا کہ میں اگر زندہ ہوں, آپ کے سامنے ہوں, تو وہ آپ کی دعائیں ہی تھیں جس نے مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی اور میں آج یہاں کھڑا ہوں. نہیں تو جس طریقے سے میرا حال تھا میں نہیں سمجھتا کہ شاید میں زندہ رہتا. وہ دعائیں تھیں اور وہ دعاؤں کا خرچ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے. جب تک آخری سانس رہے گی اکبر الدین اویسی ان دعاؤں کے خرچ کو ادا کرتے رہے گا, اپنی جانب سے جو ممکن ہے کرتے رہے گا غریب مسلمانوں کے لیے, غریبوں کے لیے. اور یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا یہ مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے. اکبر الدین اویسی کے دروازے سے ہر مظلوم کو کی فریاد کو
सुना जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और हमने कोविड में मुसलमानों की मदद की तो हमने गैर मुस्लिमों की भी मदद की, हमने हिंदुओं की भी मदद की, हमने ईसाइयों की भी मदद की, हमने सिखों की भी मदद की, हमने सबकी मदद की है और हम सबकी मदद करेंगे। क्योंकि भूखा जो रहता है वो भूखा रहता है, परेशान हाल परेशान रहता है, मजलूम पर जुल्म होता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन से मजहब से है। हाँ, ये जरूर है कि जुल्म का शिकार ज्यादा मुसलमान है, ये जरूर है कि जरूरत ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन हमारे पास आ रहा है। मैं सबसे कहूंगा कि आइए हम सबका हाथ थामेंगे, सबका काम करेंगे। आपसे फिर से आखिर में मैं अपील करूंगा कि वैक्सीन लीजिए। तरक्याती काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, इमदादी काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, गरीबों की मदद में चंद्रायन गुट्टा आगे, शादी मुबारक में चंद्रायन गुट्टा आगे, कल्याण लक्ष्मी में चंद्रायन गुट्टा आगे, इंशाअल्लाह वैक्सीन में भी चंद्रायन गुट्टा सबसे आगे रहेगा ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ओएसी हॉस्पिटल में है, फ्री है, जाइए, कोई पैसे देना नहीं, फ्री है, जाकर लीजिए। बल्लागुड़े में कैंपस है हमारा, वहां पर है, जाइए लीजिए। नरसीपुर गांव में है, वहां पर जाइए लीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन है, जाइए लीजिए और अपने आप को कोविड से बचाइए, एहतियात करिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह आपको, हमको, सबको इस वबा से महफूज रखे, कोरोना से महफूज रखे। और अल्लाह से दुआ है कि वो लोग जो कोविड के पहले और दूसरे वेव में जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके अफराद खानदान से ताज़ियत करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए, उनके अफराद खानदान को। और जो कोविड की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि वैक्सीन लीजिए, जाइए, अपने आप को महफूज रखिए। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, सारी दुनिया में फिर पलट कर कोविड आ रहा है, कई ममालिक में आ रहा है, हमारे पास भी दोबारा आ सकता है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सकता है मास्क लगाइए, एहतियात करिए और वैक्सीन लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।